بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری گنگی بیٹی کو کسی ظالم نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر حاملہ کر دیا، اور میں جب بھی اس سے اشاروں میں پوچھتی تو وہ اپنے دادا کی تصویر کی طرف اشارہ کر دیتی جو کئی سال پہلے مر گئے تھے، اور مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، اور میں اس کے ہمراہ حج کے لیے چلی گئی اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کی کہ اس ظالم کا پتہ چل جائے۔ اچانک میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی اور کچھ عربی اس کو لے کر ہسپتال پہنچے، لیکن وہاں جاتے ہی اس نے ایک ایسی چیز کو جنم دیا کہ میرا نام شبنم تھا، اور میری ایک ہی بیٹی نوری تھی جو کہ گنگی اور بہری تھی، اور وہ بچپن سے ہی بے انتہا خوبصورت تھی، اور مجھے اکثر اسے دیکھ کر افسوس ہوتا تو میں خدا سے شکوے کرنے لگ جاتی کہ کاش وہ مجھے صحت مند اولاد عطا کر دیتا، اور میں نے خدا سے بے حد دعائیں مانگی کہ نوری بولنے اور سننے لگے، مگر میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی، اور نوری کے باپ کی موت کے بعد سے میں نے اسے اکیلے پالا تھا، اور میں نے نوری کے باپ سے محبت کی شادی کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس محبت کا انجام اس قدر بھیانک ہوگا، حالانکہ اماں ابا نے مجھے اس آدمی پر اعتبار کرنے سے منع کیا تھا، مگر میں ہی محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور میرے ماں باپ نے مجھے بہت لاڈ سے پالا تھا، اور وقت سے پہلے ہی میرے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے، اور اماں ابا چاہتے تھے کہ وہ خاندان میں ہی میری شادی کریں، مگر مجھے میری سہیلی نصرت کا بھائی بھا گیا تھا، اور نصرت میری اسکول کی سہیلی تھی۔ میرا اس کے گھر بہت آنا جانا تھا، اور اس کا گھر ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا، مگر میں تقریباً روز ہی اس کے گھر چلی جاتی، اور اماں بھی جانتی تھی کہ نصرت میری واحد سہیلی ہے، لہٰذا اماں بھی مجھے منع نہ کرتی، اور کبھی تو ابا مجھے سائیکل پر بٹھا کر چھوڑ آتے تھے، اور کبھی میں اکیلی پیدل ہی چل جایا کرتی تھی۔ اور میری سہیلی نصرت کا بھائی جمیل اکثر میرے ارد گرد منڈلاتا رہتا، اور میں اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ہمارے ارد گرد رہنے کی وجہ میں تھی۔ وہ نصرت سے بات کرتا، مگر اس کی نظر مجھ پر ہی جمی رہتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد مجھے احساس ہو گیا تھا کہ جمیل مجھے پسند کرتا ہے، اور جمیل کو دیکھ کر شرم محسوس کرتی تو وہ مسکرا دیتا، اور رفتہ رفتہ اس نے مجھ سے بات چیت شروع کی، اور مجھے پہلے ہی اس کی پسندیدگی کا احساس ہو چکا تھا، لہٰذا اس کو اپنی محبت کا اظہار کرنے میں کوئی خاص دیر نہ لگی، اور مجھے بھی وہ اچھا لگنے لگا تھا، لہٰذا میں نے بھی اس کی محبت کا جواب مثبت طریقے سے دیا۔ ہمارے رشتے سے صرف نصرت ہی خوش تھی، کیونکہ بیاہ کے دور جانے کے بجائے ہر وقت میں اس کے گھر رہ سکتی تھی، اور جمیل چونکہ مجھ سے کئی سال بڑا تھا، لہٰذا وہ اپنا کام دھندا کرتا تھا، اور اس نے اپنے ماں باپ کو میرے رشتے کے لیے بھیج دیا۔ میرے اور بھی کئی رشتے آئے تھے، لہٰذا اماں ابا سوچوں بچار میں مبتلا تھے، اور ہم کھاتے پیتے لوگ تھے، اور اماں ابا یہی چاہتے تھے کہ وہ میری شادی تایا جی کے گھر کر دیں، کیونکہ ان کی بھی کچھ زمینیں تھے، اور جس پر وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور جبکہ دلشاد ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جمیل کے حالات ہمارے حالات سے کافی مختلف تھے، اور اماں کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرے دلچسپی جمیل میں ہے۔ اماں نے مجھے کافی سمجھایا، مگر میری آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھی ہوئی تھی۔ میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا میں جمیل کے علاوہ کسی اور سے شادی نہ کروں گی، اور اماں بھی میرے بے باکی پر حیران تھے، مگر مجھے کوئی شرم و حیا نہ تھی، اور اماں کا کہنا تھا کہ اسے مجھے پہلے ہی نصرت کے گھر جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اگر اماں مجھ پر پہلے ہی روک ٹوک لگاتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی، مگر اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور میں نے اپنے منہ سے جمیل کا نام لے لیا تھا، اور اب میرے ماں باپ کے لیے بھی یہی بہتر تھا کہ وہ جمیل کا رشتہ قبول کر لیتے، لہٰذا اماں ابا نے جمیل کے ماں باپ کو ہاں کہہ دی، اور میں 19 سال کی تھی، اور اماں نے مجھے جمیل کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جمیل کا ساتھ پا کر میں ہوا میں اڑ رہی تھی، اور میں نے جس کی خواہش کی وہ مجھے مل گیا تھا،
میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ جمیل کا کام نہ چلتا تھا اور نہ ہی وہ محنت کش انسان تھا، اور اس کی ماں روایتی ساز ثابت ہوئی، جو چند دنوں میں ہی میرے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اور سب سے زیادہ دکھی تو میں اپنے بچپن کی سہیلی نصرت کے بدلنے پر تھی۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح مجھ سے کسی کھینچی کھینچی رہنے لگی، اور میں ان سب کے رویے دیکھ کر بہت دل برداشتہ تھے۔ مجھے امید نہ تھی کہ یہ سب لوگ اتنا جلدی بدل جائیں گے۔ جمیل کے رویہ بھی اپنے گھر والوں سے کچھ مختلف نہ تھا، اور وہ مجھے اماں ابا سے پیسے مانگنے پر مجبور کرتا اور نہ مانگنے پر مار پیٹ شروع کر دیتا۔ اور اس کے ابا سعودی عرب میں نوکری کرتے تھے، مگر وہاں سے وہ کوئی پیسہ نہیں بھیجتے تھے۔ جمیل کا کہنا تھا کہ تمہارے ماں باپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، لہذا ان سے اپنا حصہ لے کر آؤ۔ اور باقی کوئی زمین تھی جس کا سالانہ ٹھیکہ آ رہا تھا، اور اس پیسے کو جوڑ کر ابا نے ایک تو دکانیں خرید رکھی تھی، اور مجھے اماں ابا سے پیسے مانگنا نامناسب لگتا تھا، اور میں کم میں گزارا کرنے پر راضی تھی، مگر اپنے ماں باپ سے پیسے لینے کو تیار نہ تھی۔ جمیل چاہتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے اپنا حصہ وصول کر لوں۔ بھلا ان کے ہوتے ہوئے ان چیزوں پر میرا کیا حق بنتا تھا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ جمیل اپنی بیٹی کی پیدائش کے بعد بھی نہ بدلا، اور اس نے مجھے اس وقت گھر سے نکال دیا جب نوری صرف 2 ماہ کی تھی، اور میں نے کبھی بھی جمیل کی کوئی بات اماں ابا کو نہ بتائی تھی۔ اس لیے وہ حیران تھے کہ ہمیں ابا نے کئی دفعہ صلح صفائی کروانے کی کوشش کی تو جمیل نے اپنا مطالبہ اماں ابا کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جمیل کا مطالبہ اور اس کے لالچ کے بارے میں جان کر سخت حیران تھے۔ ہر صورت میرا گھر بسانا چاہتے تھے، لہٰذا وہ جمیل کا مطالبہ بھی پورا کرنے کو تیار تھے، مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہ تھی کہ وہ اماں ابا کی تھوڑی بہت زمین و جائیداد کھانے کے بعد بھی مجھے رکھے گا کہ نہیں، کیونکہ اتنا تو میں بھی سمجھ گئی تھی، اور اسے صرف پیسوں اور چیزوں کا ہی لالچ تھا، اور شاید اس لیے اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ اگر اماں ابا یہ سب اسے دے بھی دیتے تو وہ یہ سب ہڑپ کرنے کے بعد بھی مجھے گھر سے نکال ہی دیتا، کیونکہ وہ کام کاج اور محنت کا عادی نہ تھا، اور اس نے اماں ابا کا محنت سے بنایا گیا سرمایہ مٹی میں رون دیتے۔ لہٰذا میں نے ابو کو صاف صاف منع کر دیا، اور اس کا مطالبہ پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے صرف مجھے پیسوں کے معاملے میں ہی تنگی نہ دی تھی، بلکہ وہ دوسرے معاملات میں بھی بہت چھوٹے دل کا مالک تھا، اور وہ اپنی ماں کی بات سنتا، جبکہ میرے ساتھ اس نے ایک دن بھی اچھا سلوک نہ کیا تھا، اور وہ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی اپنے اماں کی طرح میرے خلاف تھا۔ لہٰذا میں نہ یہ چاہتی تھی کہ ابا کی محنت سے کمایا اور بنایا ہوا پیسہ ایسے ہی برباد ہو جائے، مگر اماں ابا میری کہاں سننے والے تھے۔ وہ بس میرا بسا ہوا گھر دیکھنا چاہتے تھے، اور ابا کے مطابق یہ سب کچھ میرا ہی تو تھا، تو پھر وہ اس جائیداد کی خاطر میرا گھر کیوں برباد کرتے۔ لہٰذا انہوں نے جمیل کا مطالبہ مان لیا، اور مجھے ایک بار بھی جمیل کے گھر بھیج دیا گیا، اور جمیل پیسہ ملنے کے بعد بالکل ہی بدل گیا تھا، اور اس کا رویہ میرے ساتھ کافی بہتر ہو گیا تھا، لیکن مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، یعنی اسے مجھ سے زیادہ پیسوں سے پیار تھا، مگر میں بھی کیا کرتی، مجھے اپنا گھر تو بسانا ہی تھا، اور وہ میری بچی کا باپ تھا، اور وہ نوری سے بہت پیار کرتا تھا۔ جمیل کے ابا پاکستان لوٹ آئے تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور وہ باہر سے اچھا خاصا روپیہ کما کر لائے تھے، اور جس سے انہوں نے کاروبار شروع کیا، اور جمیل کو بھی اپنے ساتھ کاروبار میں لگا دیا۔ جمیل کے رویہ میرے اور نوری کے ساتھ کافی بہتر ہو گیا، اور مگر شادی میری قسمت میں خوشی لکھی ہی نہ تھی۔ اور ایک دن کام پر سے آتے ہوئے جمیل اور اس کے باپ دونوں سڑک کے حادثے کا شکار ہو گئے، اور جمیل موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ اس کے ابا شدید زخمی ہوئے، اور ان کی جان تو بچ گئی، مگر انہیں کافی چوٹ آئی تھی، اور کچھ عرصے کے لیے وہ بالکل ہی بستر پر آ گئے تھے۔ اور میری ساس نے ایک بار پھر مجھے گھر سے نکال دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں منحوس تھی، اور وہ پیسہ جو ابا نے جمیل کے نام کیا تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا، اور میں پھر سے اماں ابا کے سہارے آ کر بیٹھ گئی تھی،
اور نوری کچھ بڑی ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ ابھی تک قوت گوئی سے محروم تھی، نہ تو میری کسی بات کا تاثر دیتی اور نہ ہی خود بولتی تھی۔ اور میں نے اسے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ نوری نہ صرف بولنے کی قوت سے محروم تھی بلکہ وہ سننے کی سماعت سے بھی محروم تھی، اور مجھ پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ اور پھر میں کیا کرتی؟ مجھے نوری ہر حال میں پیاری تھی، اور ویسے تو وہ بڑی ہوشیار بچی تھی، اور اماں ابا نے نوری کے پیار میں کوئی کمی نہ رکھی، اور جس طرح انہوں نے مجھے لاڈ پیار سے پالا تھا اور نوری کو بھی ایسا ہی پالنے لگے۔ نوری اپنے ددیال جاتی رہتی، اور کچھ سالوں بعد اس کے دادا کی صحت میں بہتری آئی تو وہ اکثر اسے آ کر لے جاتے۔ ابا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی، اور مجھے اور اماں دونوں کو ہی ابا کی موت کا بہت دکھ تھا، اور ابا کے بعد مجھے اماں کا بہت بڑا سہارا تھا۔ مگر گزرتے سالوں میں اماں کی طبیعت بھی کافی خراب ہو گئی، اور ماں بالکل ہی چارپائی پر لگ گئی تھی، اور میں دن رات اماں کی خدمت میں لگی رہتی۔ اور نوری کو میں نے خاص بچوں کے اسکول میں داخل کروا دیا، اور وہ بھی اپنی پڑھائی میں لگ گئی، اور نوری 19 برس کی ہو گئی تھی اور بڑی خوبصورت اور اپنی عمر سے بڑی دکھائی دینے لگی تھی، اور اس کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بولنے کے قابل نہ تھی۔ اور اب ماں اور اپنے دادا کی موت کے بعد سے وہ گھر میں بور ہو جاتے تو باہر نکل جاتے۔ محلے میں ہی ایک دو لڑکیوں سے اس کی دوستی تھی، اور میں اسے باہر جانے سے منع کرتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ باہر کی دنیا نوری جیسی معصوم اور بھولی بھالی لڑکیوں کے لیے بہت خطرناک ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو، اور میں اس کے لیے بے حد پریشان تھی۔ اور میں اسے ڈھونڈنے باہر نکلی، اور وہ مجھے جلدی دکھائی دے گئی، اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا جیسے وہ بھاگ کر آئی ہو، اور میں اسے فوراً ہی گھر لے آئی۔ اور وہ کچھ بتانے کی کوشش تو کر ہی رہی تھی، مگر میں سمجھ نہ سکی کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ نوری کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی، اور اس کا پیٹ خراب رہتا، اور وہ الٹیوں پر الٹیاں کرتی، اور میں اس کا دیسی علاج کر رہی تھی، مگر اس سے کوئی خاطر خواہ فرق نہ ہوا تھا۔ نوری کا پیٹ پھولتا جا رہا تھا، اور میں حیران تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اور میں ان دنوں حج پر جانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، اور ایک دن میں اپنے کاموں سے وقت نکال کر نوری کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے گئی، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر تو مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ تو ابھی غیر شادی شدہ تھی، جبکہ وہ گھر سے بھی زیادہ دیر غائب نہ رہی تھی، اور وہ ایک بار کچھ دیر کے لیے ہی گھر سے غائب ہوئی تھی، اور اتنی دیر میں کوئی اس کے ساتھ کیسے اس طرح کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ اور مجھ پر صدموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں بولنے سے بھی قاصر تھی۔ نوری بھی حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، اور وہ اتنی سمجھدار تو تھی کہ میرے چہرے سے میری پریشانی بھانپ لے، اور وہ مجھ سے اشاروں سے پوچھنے لگی ایسا کیا ہو گیا ہے؟ مگر میں نے اسے ٹال دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آئی۔ میں نے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا، اور اب اس قدر دیر ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر کے مطابق کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ نوری کو ایک بچہ پیدا کرنا تھا۔ میرے دل بے حد پریشان تھا۔ میں دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، اور میں اپنی بچی کی حفاظت نہ کر سکی تھی۔ میرا صدمہ کسی طور کم نہ ہو رہا تھا۔ مجھے اس شخص پر بھی بہت غصہ تھا، اور جس نے نوری کے ساتھ یہ سب کیا تھا، اور ایک گنگی پیاری بچی کو اپنا شکار بناتے ہوئے اسے شرم نہ آئی تھی۔ اور اگر نوری کا ملزم میرے سامنے آ جاتا تو میں اس کو جان سے مار دیتی۔ اور میں نے نوری سے پوچھنے کی بھی کوشش کی، اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ وہ ہمیشہ ہی اپنے دادا جی کی تصویر کی طرف اشارہ کر دیتی، تو وہ میں کچھ سمجھ نہ پاتی۔ میں نوری کو لے کر حج پر چلی گئی، اور میں دعا گو تھی کہ اس کا مجرم پکڑا جائے، اور میں رہ رہ کر اپنی بچی کی صحت اور سلامتی کی دعا مانگتی۔ اور ایک دن میں اپنے ہوٹل میں موجود تھی، اور میری کچھ دیر کو آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں میری آنکھ کھلی تو میں نوری کو کمرے میں نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر نوری کی تلاش میں نظریں دوڑائی، مگر وہ مجھے کہیں نہیں دکھائی تھی۔ تو میں کمرے سے باہر نکل آئی، نہ جانے نوری کہاں چلی گئی تھی، اور اسے تو یہاں کا راستہ بھی معلوم نہ تھا۔ اور میں گھبرائی ہوئی باہر نکلی تو ہوٹل سے باہر مجھے نوری ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی دکھائی دی۔ میں حیران ہوتی ان کے قریب گئی تو نوری مجھے دیکھ کر ڈر گئی،
اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جبکہ وہ لڑکا بھی گھبرا گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ لڑکا بھاگتا، میں نے بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کون ہو اور نوری کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ نوری کی طرف دیکھنے لگا، اور ان دونوں کے دیکھنے کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے۔ میں نے نوری سے بھی اس کے بارے میں پوچھا، مگر وہ بھی نظریں چرا گئی۔ مجھے دونوں پر بہت غصہ آ گیا تھا، اور اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ نوری مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ اور تم آخر ہو کون؟ اب کہ میں نے ذرا چیخ کر پوچھا تھا۔ اور یہ نوری کا شوہر ہے۔ مجھے اپنے پیچھے نسوانی آواز سنائی تھی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور اسے سامنے نصرت کو کھڑے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، اور میں نے اس کے الفاظ پر غور کیا۔ میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نوری کا شوہر؟ ہاں، یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ نوری کا شوہر ہے۔ میں نے پلٹ کر نوری اور اسد کی جانب دیکھا، اور ان دونوں کی معصوم چہروں پر پشیمانی تھی۔ مگر یہ نوری کا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہی ہو؟ نصرت، تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا تو وہ بڑے سکون سے بولی، میں یہاں ایسی مقدس جگہ پر تم سے جھوٹ کیسے بولوں گی بھلا؟ ابا جی نے اپنی زندگی میں ہی نوری کا نکاح اسد سے کر دیا تھا، اور نوری کے دادا تھے، اور ان کا نوری پر حق بنتا تھا۔ نصرت نے انکشاف کیا تو میں سناٹے میں رہ گئی۔ اگر ان کا حق تمہیں یاد ہے تو کیا نوری کی سگی ماں کا حق یاد نہیں ہے؟ میں نوری کی ماں ہوں، اور میری غیر موجودگی میں نوری کا نکاح کسی کے ساتھ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نوری کا ہی فیصلہ تھا کہ تمہیں نہ بتایا جائے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ تم اس رشتے کے لیے بھی کبھی نہ مانو گی۔ اور اس نے ایک اور انکشاف کیا تو میں نے حیرت سے نوری کی جانب دیکھا۔ وہ نظریں چرا گئی تھے، اور اس کا مطلب صاف صاف تھا کہ نصرت سچ بول رہی تھی۔ دراصل ابا جی کو نوری کی بہت فکر تھی، اور وہ ہمارے اکلوتے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، جبکہ وہ بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ لہٰذا ابا جی چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں ہی اس کو اپنے گھر کا کر دیں۔ نوری اور اسد بھی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، اور ابا جی کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوتی کہ ان کی پوتی کی شادی ان کے نواسے سے ہی ہو جائے۔ اور وہ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ نوری کی شادی کے لیے کبھی نہ مانو گی، اور اسی لیے انہوں نے تمہیں بتائے بغیر ہی نوری کا نکاح کر دیا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ مناسب حالات دیکھ کر وہ تمہیں خود اس بارے میں بتا دیں گے، مگر وقت نے انہیں مہلت ہی نہ دی، اور یہ بات مخفی رہ گئی۔ اور میری تو ہمت ہی نہ تھی کہ میں تمہیں سچ بتاؤں، کیونکہ بھائی کے مرنے کے بعد ہم نے تمہارے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہ کیا، اور نوری کو بھی تمہارے ساتھ گھر سے نکالنا پڑا تھا۔ اماں کی زیادتیاں مجھے اچھی طرح یاد ہیں جو انہوں نے تمہارے ساتھ کی تھی، اور میں بھی اس وقت اماں کے ساتھ ہی شامل تھی۔ مگر گزرتے وقت کے ساتھ مجھے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے تمہارے اور نوری کے ساتھ غلط کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ تم اپنے دل میں ہمارے خلاف غصہ رکھتی ہو، اس لیے میں نے بھی تم سے کبھی ملاقات نہ کی تھی اور تمہیں سچ نہ بتا سکی، مگر میں دل سے خوش تھی۔ میرے بھائی کی نشانی میرے گھر کی بہو بنے تھی، اور میرا بیٹا اسد ایک اچھی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے اور نوری کو بہت خوش رکھے گا۔ دراصل یہ نکاح بھی نوری کی مرضی سے ہی ہوا تھا، اور ابا نے نوری سے پوچھا تھا کیا وہ اسد سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہے، تو نوری نے اپنی خوشی سے اقرار کیا تھا۔ اور نوری ابا جی کی بہت ہی قریبی تھی، اور وہ اکثر اپنے راز و نیاز ابا جی سے ہی کیا کرتی تھی، اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ میں نے یہ کام بھی نوری پر چھوڑا تھا، وہ جب چاہے خود ہی اپنے ماں کو اپنے نکاح کے متعلق بتا دے، جبکہ میں نے 1 سال پہلے ہی باقاعدہ طور پر نوری کو اسد کے حوالے کر دیا تھا۔ اور میں جانتی ہوں، اور میں نے یہ سب کچھ تم سے چھپا کر غلط کیا، مگر میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ دراصل اسد بھی بولنے اور سننے کی قوت سے محروم ہے، اس لیے ہم سب نے تم سے سچ چھپایا تھا، کیونکہ تم یقینی طور پر یہ چاہتی ہوگی کہ تمہاری نوری کی شادی ایک نارمل انسان سے ہو جس میں کوئی جسمانی عیب نہ ہو۔ نصرت کے انکشاف پر میں منہ کھولے حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میں نے کبھی نوری کی شادی اس کے جیسے گنگے بہرے لڑکے سے کرنے کے بارے میں سوچا نہ تھا۔ کاش میں کبھی پلٹ کر نوری اور اسد پر بھی ایک نظر ڈال لیتی۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ نوری جبھی
اپنے دادا کی تصویر کی طرف اشارہ کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے ہی نوری کا نکاح کروایا تھا۔ اور پر اس کے دادا اگر مجھ سے نوری کے رشتے کے بارے میں بات کرتی تو میں بھی منع نہ کرتی کوئی، مگر انہوں نے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے مجھ سے پوچھے بغیر نکاح کر دیا تھا، اور میں ایسے کسی کو نہیں مانتی اور میں پھٹ پڑی تھی۔ اور تمہیں نوری کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی، اور تم اس کی پھپھو ہو۔ میں نے نصرت کو خوب لتاڑا تھا، اور میں نے پھپھو ہونے کا حق استعمال کیا ہے، اور ویسے بھی اس میں ظلم کی کیا بات ہے؟ نوری کو بیاہ کر ہی کہیں نہ کہیں تو رخصت ہونا ہے، تو پھر اپنوں میں کیوں نہیں؟ اسد دل سے نوری کی عزت اور قدر کرتا ہے، اور ہاں ویسے ہی قدر جیسے تمہارے بھائی اور تم لوگوں نے میری کی تھی۔ میرے دل میں فوراً خیال آیا تو میں بول اٹھی تھی۔ نصرت ایک لمحے کو چپ ہو گئی، اور ہمیں اپنے رویے کا احساس ہے، اور ہم نے اس تلخی کی تلافی کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ شرمندگی سے بولی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں ان کے رویے بالکل نہیں بھولی تھی، اور مجھے حقیقت جان کر بہت دکھ ہوا تھا، مگر ایک طرف یہ اطمینان تھا کہ نوری ناجائز بچہ پیدا کرنا نہیں چاہ رہی تھی، بلکہ وہ اس کا اور اسد کا بچہ تھا۔ مگر میں نوری سے ناراض تھی، کیونکہ اگر وہ چاہتی تو مجھے سب کچھ سچ بتا سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہ کیا، بلکہ مجھے بے خبر رکھا، اور میں ان سب سے منہ موڑ کر اپنے کمرے کی جانب چل تھی۔ نوری بھی میرے پیچھے ہی چلی آئی تھی، مگر نوری کو مجھ سے بات کرنے کا کوئی موقع نہ ملا، اور اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، اور اس کی حالت دیکھ کر میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اور وہاں موجود عربی اسے لے کر ہسپتال کی جانب دوڑے، اور مجھے تو نہ تو یہاں کے راستے آتے تھے اور نہ ہی ان کی زبان، لہٰذا میں ان کے اشاروں پر ان کے پیچھے دوڑتی رہی، اور میں نے نصرت کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی، مگر شاید وہ دونوں ماں بیٹا اپنے کمرے میں جا چکے تھے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا کون سا کمرہ تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً ہی نوری کو داخل کر لیا، اور میں ہسپتال میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں نصرت اور اسد بھی آن پہنچے، اور ان کو شاید نوری نے اپنے موبائل سے باخبر کیا تھا، اور ان کے آنے سے اس وقت مجھے کافی تسلی ہو گئی۔ اور نوری نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا تھا، اور جس کے ماتھے پر چاند ستارے کا نشان تھا، اور پورا ہسپتال اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا، اور چاند خوش بختی اور ستارہ روشن خیالی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سبھی لوگ اس بچے کو دیکھ کر حیران تھے، اور میں نے ایک نظر بچے پر ڈالی تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ انتہا خوبصورت تھا۔ میں نوری کو لے کر واپس لوٹ آئی تھی، اور بچے کو دیکھ کر میری نوری سے تمام ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔ اسد اپنے بچے سے ملنے روز ہی چلا جاتا، اور وہ ایک اچھا انسان تھا۔ وہ نوری اور اس بچے کا جس طرح سے خیال رکھ رہا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے خاندان سے مختلف تھا، اور اس کے آنے پر نوری کے چہرے پر چمک دوڑ آئی تھی، اور جو مجھ سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ نوری کی طبیعت میں بہتری آئی تو میں نے اس کو اسد کے ساتھ رخصت کرنے کی بھی ٹھان لی، اور مگر نوری نے میرے بغیر جانے سے انکار کر دیا، اور وہ چاہتی تھی کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں، اور وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ میں نے صاف صاف منع کیا، مگر وہ باضد رہی، اور اس کی ضد میں اسد بھی شامل ہو گیا تھا، اور میں اپنی بیٹی اور داماد پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے نوری کی ضد دیکھ کر حیران تھی۔ ضدی تو وہ شروع سے ہی تھی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو ہم آپ کے پاس ادھر ہی رہیں گے، مگر آپ کو کہیں چھوڑ کر نہ جائیں گے۔ اسد کے اشارے سمجھ کر میں حیران تھی کہ نوری کو رخصت کر کے لے جانے کے بجائے وہ خود ہی اپنا سامان باندھ کر میرے گھر چلا آیا تھا۔ نہ جانے اس کے ماں کیا سوچتی ہوگی۔ میں نصرت کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوں، اور اسد نے بیٹے کا کردار بخوبی نبھایا تھا۔ وہ نوری کے ساتھ ساتھ میرا بھی خیال کرتا، اور بہت عزت و تکریم سے پیش آتا، اور اس نے بہت ہی جلد میرا دل جیت لیا تھا۔ میں نے جلد ہی اسے اپنا داماد کے طور پر قبول کر لیا۔ اللہ نے مجھے سب کچھ نواز دیا تھا، اور میں اپنے نواسے کو دیکھ کر کھیل اٹھی تھی، اور اسد اور نوری کو ایک ساتھ خوش دیکھتی تو نوری کے دادا کے فیصلے پر بھی مطمئن ہو جاتی۔ میں نے نصرت کی طرف سے بھی اپنا دل صاف کر لیا، اور وہ اکثر چلی آتی تو ہم سہیلیاں مل کر اپنی ماضی کو یاد کرتے ہیں، اور میں اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے مجھ بیٹی کی خوشیاں دیکھنا نصیب کیا تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟
کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے کہانی اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔